کیا ہو اگر ایلینز ہمیں زمین پر رابطے کے لیے مسلسل سگنل بھیجنے میں لگے ہوں، اور کیا ہو اگر ایلینز ہمارے بھیجے گئے سگنلز کو ریسیو کر کے زمین پر آ بسیں؟ تو ناظرین، ان حقائق کو جاننے کے لیے جڑے رہیے ویڈیو کے اینڈ تک۔ ریڈ اسکائی فلمز کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد علی خان اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، خلائی مخلوق کے بارے میں ہماری کائنات سے متعلق مختلف طرح کی داستانیں بھی گردش کرتی رہتی ہیں، اور ایسی مخلوق کی تلاش کے لیے آج بھی جستجو جاری ہے۔ ناظرین، فیوچر کی اس تلاش کے بارے میں بہت ساری تخیلاتی فلمیں بھی منظر عام پر آ چکی ہیں، جن میں عموماً یہ دکھایا جاتا ہے کہ خلائی مخلوق ہمیشہ امریکہ میں قدم رکھتے ہوئے خلائی گاڑیوں وائٹ ہاؤس میں ہی پارک کرتی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک 17,000 متجسس امریکی شہریوں نے اس بارے مفصل معلومات کے لیے حکومت سے رجوع کر چکے ہیں۔ ناظرین، وائٹ ہاؤس کے ادارے برائے تحقیق سائنس و ٹیکنالوجی سے وابستہ فل لارنس کا کہنا ہے کہ خلائی مخلوق کی وائٹ ہاؤس کو بھی تلاش ہے، لیکن اس سلسلے میں اب تک ناکامی ہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کرۂ ارض کے علاوہ زندگی اور خلائی مخلوق سے وابستہ آثار کے بارے میں انہیں کوئی شواہد حاصل نہیں ہو سکے، اور اس بات میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ امریکی حکومت نے اس سلسلے میں کسی قسم کی معلومات کو عوام سے خفیہ رکھا ہو۔ ناظرین، امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا کے اشتراک سے بعض سائنسدان کائنات کی آواز اور کسی ممکنہ تہذیب کے آثار دریافت کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ سائنسدان اور ماہرین ریاضی کے خیال میں کروڑوں سال پہلے بعض سیاروں پر زندگی کے آثار موجود تھے، لیکن دور حاضر میں کائنات کی وسعت اور فاصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فی الحال یہ خیال حقیقت سے کوسوں دور نظر آتا ہے۔ خلائی مخلوق سے رابطوں کے لیے بہت سی کوششیں جاری ہیں، اور دور حاضر کی جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خلا میں پیغامات بھی بھیجے جا رہے ہیں، تاکہ کسی ممکنہ خلائی مخلوق کو اگر یہ پیغامات موصول ہو جائیں تو شاید وہ بھی جواب میں پیغام دیں، اور پھر دونوں کے درمیان رابطوں کی ایک امید روشن ہو جائے۔ سائنسدان و ماہرین گزشتہ کئی دہائیوں سے خلا میں جان بوجھ کر حادثاتی طور پر سگنل بھیج رہے ہیں، اور خلائی مخلوق کی جانب سے دیے گئے کسی ممکنہ سگنل یا براڈ کاسٹ کو سننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر خلائی مخلوق کی جانب سے بھیجا گیا کوئی سگنل زمین پر موصول ہو گیا تو کیا ہمارے سائنسدان اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے منصوبہ بندی کر چکے ہیں؟ ناظرین، اگر ایک کمپیوٹر کسی قسم کے سگنل کے بارے میں منتبہ کرتا ہے تو اس سگنل کی تصدیق کے لیے دنیا میں موجود دیگر خلائی دوربینوں سے رجوع کیا جائے گا، اور اس مرحلے میں ایک ہفتہ صرف ہو سکتا ہے۔ اس دوران تحقیق میں شامل ماہرین یقیناً اپنے عزیز و اقارب کو فون کر کے ضرور بتائیں گے، جیسے سال 1997 میں اسی قسم کے ایک پیغام نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اسے چھپانا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ناظرین، دوسری جانب روس کے مشرق بعید میں واقع پری موریے کے علاقے میں غیر زمینی تمدن کا نشان دریافت ہوا ہے۔ یہ غیر معمولی نشان شہر ارتیوم کے دیمیتری نامی باسی کو معدنی کوئلے کے ایک ٹکڑے میں پیوست ملا۔ دیمیتری نے موسم گرما میں کوئلے کا ٹرک خریدا تھا۔ یہ کوئلہ خاکسیاک کے علاقے سے لایا گیا تھا جو جنوبی سائبیریا میں واقع ہے، اور جہاں روس میں سب سے زیادہ کوئلے کے ذخائر ہیں۔ ناظرین، دیمیتری کا کہنا ہے کہ وہ کوئلے کی بالٹی بھر کر اسے چولہے میں جھونکنے کے لیے جا رہا تھا تو اس بالٹی میں موجود کوئلے کے ایک پتھر میں سے سگریٹ کی حجم کی کوئی چیز نکلی۔ دیمیتری کے مطابق تو اسے یہ سائبیریا کی کان کنوں کا کوئی مذاق ہی محسوس ہوا جنہوں نے کوئلے میں دھات کا کوئی ٹکڑا ڈال دیا ہو، لیکن غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ دھات کا ٹکڑا کوئلے کا ہی حصہ ہے۔ اس انکشاف کے بعد دیمیتری نے اسپیس شپس کی معلومات رکھنے والے بین الاقوامی شہرت کے حامل ایک سائنسدان سے رابطہ کیا جو پری موریے میں ہی ایک شہر والے گورسک میں رہتے ہیں اور خلائی مخلوق کے ہمارے کرۂ ارض پر قدم دھرنے سے متعلق ثبوت تلاش کرنے کا کام کرتے ہیں۔ ناظرین، اس رشین سائنٹسٹ کا اندازہ تھا کہ شاید کسی مشین کا کوئی مڑا تڑا پرزہ ہے، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ کسی آری کے دندانوں کی سی کوئی چیز ہے۔ مزید تحقیق کے لیے اس سائنٹسٹ نے ٹکڑے کو سینٹ پیٹرز برگ کے ادارہ برائے جوہری طبیعیات کو ارسال کر دیا، جہاں کے سائنسدانوں نے تجزیہ کر کے بتایا کہ یہ چیز دھات کے ایک ایسے امیزے سے تیار کی گئی ہے جس میں ایلومینیم کے علاوہ 3% میگنیشیم شامل ہے۔ اس دندانے دار چیز میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار 40 سے 70% ہے۔ ایلومینیم میں چونکہ الیکٹرو تھرمل صفت موجود ہوتی ہے، اس لیے اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئلے کے پتھر سے برآمد ہونے والی یہ چیز اس وقت سے زمین کی تہہ میں موجود تھی جب سے جنوبی سائبیریا میں کوئلے کا وجود ہے، یعنی تقریباً 30 کروڑ سال پہلے۔ ناظرین، دیگر الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ پرزہ انسان نے بنایا ہوگا، کیونکہ 30 کروڑ سال پہلے زمین پر انسان تو ایک طرف ڈائنوسارز بھی وجود میں نہیں تھے۔ ناظرین، اس سائنٹسٹ نے قیاس کیا ہے کہ یہ پرزہ غیر زمینی تمدن میں تیار کردہ کسی مشین میں قابل استعمال ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہماری زمین پر آنے والی کسی مخلوق نے یہ پرزہ تیار کیا ہو۔ ناظرین، ہماری کائنات کا فیوچر کیا ہوگا؟
کیا واقعی ایک دن ایسا آئے گا جب ہم کسی اور کائنات کی مخلوق سے رابطے میں ہوں گے؟ یہ نئی مخلوق کیسی ہوگی اور اس کے ساتھ ہمارے تعلقات دوستانہ ہوں گے یا دشمنی پر مبنی؟ فی الحال یہ سب قیاس آرائیاں ہیں جو سائنسی حلقوں میں اکثر ہوتی رہتی ہیں، اور فیوچر میں بھی ایسی باتیں اور مباحثے جاری رہیں گے۔ ناظرین، مزید ایسی انفارمیٹیو سٹوریز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔